بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت عجلت اور برق رفتاری اور نہایت مشقت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے نہایت سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، میں اس وقت عرش الہی کے مقام میں سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، میرے خلیل کی آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، تو مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کنویں کی تہہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ، یا رسول اللہ علیہ وسلم، جب کافروں نے حضور کے دندان مبارک کو شہید کیا، تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کے نہایت بزرگ برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ خدائے بزرگوں برتر کے دیگر مقرر ملائکہ میں عزرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے نام شامل ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ جس بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے، وہ شور مچاتا اور روتا ہے، لیکن فرشتے تخلیق کرتے ہیں۔ خدائے بزرگ برتر کے حمد و ثنا اور تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فرشتوں کی تخلیق کا آغاز تخلیق کے جبرائیل سے ہوا۔ حضرت سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال فرمایا کہ آپ نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حاجات میں سے چوتھے پردہ میں 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارہ ظاہر ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تارہ میں ہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ اس نے زمین آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر رکھا تھا۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ اتنا فاصلہ ہے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک۔ اور جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جب اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر جو اس پر تھا وہ چھا گیا، اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک وہ اس نے ڈھانپ لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پر آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کو کھولنے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ ناظرین ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا اور اس کی 600 پر تھے، اور وہ ایک پر ایسا تھا جیسے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔